الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اثاثوں کی سالانہ تفصیلات جمع نہ کرانے پر سخت کارروائی کرتے ہوئے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 115 ارکان کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ معطل ہونے والے ارکان میں وفاقی اور صوبائی سطح کے کئی اہم سیاسی نام شامل ہیں، جنہیں اب ایوان کی کارروائی میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مسلم لیگ نون کے سیاست پر کڑی تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے خود کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر ثابت کیا، جبکہ نون لیگ کا سیاست سے تعلق ختم ہو چکا ہے کیونکہ وہ عوامی ووٹ کے بغیر اقتدار میں آئے ہیں۔ اسد عمر نے ملکی مسائل کے حل کے لیے ایک نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت پر زور دیا اور ایران کی موجودہ صورتحال کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے پاکستان کے مثبت سفارتی کردار کی تعریف کی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے اعلان پر کوئٹہ کے خروٹ آباد پولیس اسٹیشن کا نام تبدیل کر کے اسے شہید میجر انور کاکڑ پولیس اسٹیشن کا نام سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے شہداء کو قومی ہیرو قرار دیتے ہوئے کہا کہ میجر انور کاکڑ جیسے بہادر سپوتوں کی قربانی کی بدولت ہی ملک میں امن قائم ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت شہداء کے اہل خانہ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی اور ریاست کی سلامتی کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنا حکومت کا اولین فرض ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% اضافی ٹیرف کی دھمکی کے بعد بھارت نے ایران کی اسٹریٹجک اہمیت کے حامل چابہار بندرگاہ کا تعمیراتی کام خاموشی سے ختم کر دیا ہے۔ اس اچانک فیصلے کے نتیجے میں بھارت کے ایران کو ادا کیے گئے $120 ملین ڈوب گئے ہیں۔ بھارت کی سرکاری کمپنی انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے استعفیٰ دے دیا ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ بھی آف لائن کر دی ہے۔ بھارت نے مئی 2024 میں اس بندرگاہ کی ترقی کے لیے 10 سالہ معاہدہ کیا تھا، لیکن اب امریکی پابندیوں کے خوف سے وہ اس منصوبے سے دستبردار ہو گیا ہے۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے راولپنڈی میں انسدادی دہشت گردی عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انتظامیہ کی جانب سے لگائے جانے والے بھاری جرمانوں کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ باقیہ سواروں اور دکانداروں پر 20-20 ہزار روپے کے جرمانے کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آدھا شہر سیل ہو چکا ہے۔ شیخ رشید نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ آٹے کی قیمتوں میں کمی اور مہنگائی پر قابو پایا جائے اور تندور والوں کو جرمانے کرنے کے بجائے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ دوسری جانب عدالت نے 9 مئی سے متعلق 11 مقدمات کی سماعت شیخ رشید کی حاضری کے بعد 30 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ پنجاب حکومت نے خواتین کے لیے صوبے کے سب سے بڑے سپورٹ ایونٹ کھیلتا پنجاب پنک گیمز کا انعقاد کا اعلان کر دیا ہے، جو 11 سے 15 فروری تک جاری رہیں گے۔ صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ 7 فروری کو پنجاب اسٹیڈیم میں ایک بڑا بسنت میلہ سجایا جائے گا، جس میں میوزیکل نائٹ، آتش بازی اور 50 سے زائد رنگا رنگ سٹالز لگائے جائیں گے۔ پنک گیمز میں 20 مختلف کھیلوں میں 3000 سے زائد خواتین کھلاڑی شرکت کریں گی، جبکہ 21 سال سے کم عمر لڑکیوں کے درمیان انٹر ڈویژن مقابلے بھی منعقد کروائے جائیں گے۔ کراچی کے علاقے جوگی موڑ ملیر میں رینجرز نے ایک کامیاب کارروائی کرتے ہوئے اسٹریٹ کرائم اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث انتہائی مطلوب گینگ کے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق یہ ملزمان ایک منظم گروہ کا حصہ ہیں جو اب تک 80 کے قریب موٹر سائیکلیں اور درجنوں موبائل فونز چھیننے کی وارداتوں میں ملوث رہے ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، نقدی اور چھینے گئے 49 موبائل فونز برآمد ہوئے ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق ان ملزمان نے حال ہی میں 13 جنوری کو نیشنل ہائی وے پر ایک شہری سے 3 لاکھ روپے لوٹے اور مزاحمت پر گاڑی پر فائرنگ بھی کی تھی۔ جنوبی کوریا کی ایک عدالت نے سابق صدر یو سنگ جول کو دسمبر 2024 میں غیر قانونی مارشل لا لگانے اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے جرم میں 5 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ سول سینٹرل ڈسٹرکٹ کورٹ نے سابق صدر کو سرکاری دستاویزات میں رد و بدل کرنے اور اپنی گرفتاری کے وارنٹ پر عمل درآمد روکنے کا مجرم قرار دیا ہے۔ اس تقاضا کے مطابق سابق صدر اور سابق وزیر دفاع نے اقتدار پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے یہ منظم منصوبہ بنایا تھا۔ اس اہم عدالتی فیصلے کو جنوبی کوریا کے میڈیا پر براہ راست نشر کیا گیا، جس نے ملک کی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔